الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کے اس کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 32 پڑھیں گے، جس کا ٹاپک ہے برائی پر نکیر کریں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ذرا غور کریں کہ اگر گھر میں گندگی پھیلی ہوئی ہو، کوڑا کرکٹ ہو، اور اسے صاف نہ کریں تو دھیرے دھیرے پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی، اور لوگوں کا اس گھر میں رہنا عذاب بن جائے گا۔ بالکل ویسے ہی اگر سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں اور ان پر ٹوکا نہیں جاتا ہے، انہیں ختم کرنے کی ترکیب اختیار نہ کی جاتی ہے، تو پورا سماج نہ صرف یہ کہ بیمار پڑ جائے گا، بلکہ سماج کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہو جائے گی۔ برائی پر نکیر کرنے سے سماج کی حفاظت ہوتی ہے، برائیاں دبتی ہیں۔ ذرا یہ حدیث سنیے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود میں کوتاہی کرنے والے یا ان میں پڑ جانے والے کی مثال اس قوم کے جیسے ہے جو ناؤ میں بیٹھے اور قرعہ ڈال کر کچھ تو ناؤ کے نچلے حصے میں چلے گئے اور کچھ لوگ اوپر والے حصے میں رہنے لگے۔ اب نیچے والے پانی لے کر اوپر والوں کے پاس سے گزرتے ہیں، جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب نیچے والوں میں سے ایک نے کلہاڑی پکڑا اور ناؤ کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ اس پر اوپر والے اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اوپر آنے کی وجہ سے تم لوگ تکلیف محسوس کرتے ہو، اور مجھے پانی بہرحال چاہیے ہی۔ اب اگر اوپر والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس حرکت سے اسے روک دیں گے تو اسے بھی ہلاکت سے بچا لیں گے اور خود بھی ہلاکت سے بچ جائیں گے، لیکن اگر اس حال پر چھوڑ دیں گے تو خود بھی ڈوبیں گے اور اسے بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اسی طرح سماج میں اگر برائیاں پنپ رہی ہیں اور ان پر لگام لگانے والے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر کشتی ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ گویا سماج میں اگر برائی ہو رہی ہے تو اس برائی پر نکیر کرنا بالکل ضروری ہے۔ البتہ شریعت نے ایک انسان کی طاقت کے حساب سے نکیر کرنے کے 3 درجات کی اس حدیث میں تعیین کر دی ہے، اور وہ درجات کیا ہیں؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم برائی دیکھتے ہیں اور ہمیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں، جیسے شراب کو بہا دینا، گانے بجانے کے آلات کو توڑ دینا، کسی کا چھینا ہوا مال ہے تو مالک تک اسے پہنچا دینا۔ یہ ہاتھ سے ہمارے پاس طاقت ہے برائی کو دور کرنے کی، تو ہم ہاتھ سے اس برائی کو دور کریں گے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے انکار کرنے کی طاقت نہ پائی جاتی ہو اور اسے ڈر ہو کہ ہاتھ سے انکار کرنے پر نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں زبان سے انکار کرنا ضروری ہے، بات سے اسے منع کرنا ضروری ہے، اللہ کی وعید سنائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور اچھی گفتگو کے ذریعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کہ کوئی رکاوٹ پائی جاتی ہو، فتنہ کا ڈر ہو، اپنے نفس پر کسی طرح کا خوف محسوس کر رہا ہو، تو ایسی حالت میں وہ دل سے اس کا انکار کرے گا، یعنی دل میں اس عمل کو برا سمجھے گا اور یہ پختہ ارادہ رکھے گا کہ اگر ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی طاقت رکھے گا کبھی
تو ضرور وہ روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن ابھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تیسرا درجہ جو ہے کہ دل میں کم سے کم برائی کو ناپسند کرنا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کہ اگر یہ درجہ بھی کسی کے اندر نہ رہا تو اس کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہر ممکن طریقے سے منکر پہ انکار کرنا ضروری ہے، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ کسی بھی منکر پر انکار کیا جائے اس وقت جب واقعی اس کے منکر ہونے کی تحقیق ہو جائے اور یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی فلاں کام منکر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے حساب سے اس کو منکر سمجھ لیا، جذبات نے کہا کہ وہ منکر ہے، ہمارے جذبات کا فیصلہ سنتے ہوئے ہم نے اس کو منکر سمجھ لیا اور انکار کرنے لگے۔ نہیں، اگر حقیقی معنوں میں شریعت نے اسے منکر کہا ہے تبھی اس پر انکار کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی کام منکر ثابت ہو جائے اور اس کے انکار کی طاقت ہو پھر بھی ایک آدمی اس پر انکار نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان گناہگار ہوگا، ایسا انسان گناہگار ہوگا، اسے گناہ ہوگا، کیونکہ طاقت رکھنے کے باوجود وہ انکار نہیں کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر منکر پر انکار کرنے کے 3 درجات ہیں۔ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق کسی ایک درجے کا اختیار کرتے ہوئے منکر پر انکار کرے گا۔ البتہ دل سے منکر کا انکار کرنا یا دل میں منکر کو برا سمجھنا یہ ایمان کی کمزور ترین دلیل ہے، لیکن بہرحال انکار ہونا چاہیے۔ گویا کہ اس حدیث میں ہمیں منکر پر نکیر کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو ہاتھ سے انکار کریں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے کریں، اگر زبان سے نہیں تو کم سے کم ادنیٰ ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو ہم دل میں برا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منکر کو برا سمجھنے اور اس کے انکار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔